وہ باجی میرا آپ سے ایک بڑا ضروری کام ہے، پلیز اندر آنے دینا۔ میری بات سن کر اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس نے دروازہ لاک کیا اور بولی، ہاں جی بولو، کیا ضروری کام تھا؟ تو میں نے کہا، باجی میں یہاں نہیں بتا سکتا، آپ پلیز اندر چلیں نا۔ تو وہ کچھ لہروں کے بعد میرے ساتھ اندر جانے پر راضی ہو گئی اور پھر ہم ان کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہاں اس نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی، جلدی بولو کیا کام ہے؟ تو میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر تک تو اس نے میرے جواب کا انتظار کیا، پھر کہنے لگی، کچھ بولو بھی، یہ منہ میں گھنگریاں ڈالے کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے سر اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے ارمینا سے بولا، باجی آپ بہت خوبصورت ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگی، بس یہی اطلاع دینے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے؟ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا اور سوچنے لگا کہ ابتدا کیسے کروں کہ ارمینا ناراض بھی نہ ہو اور کام بھی بن جائے۔ سوچتے سوچتے میں نے ارمینا کی طرف دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو کو کبھی رول کرتی اور کبھی اسے کھول رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بھی کچھ زیادہ ہی سرخ ہو رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان بھی پھیر رہی تھی۔ ارمینا کی یہ حالت دیکھ کر میں نے خود پر 101 دفعہ لعنت بھیجی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بالکل ارمینا کے سامنے کھڑا ہوا اور اس سے بڑے ہی رومانٹک لہجے میں بولا، باجی میں آپ کے خوبصورت گال پر ایک چمی کر لوں؟ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں بنا اس کی اجازت کے اچانک آگے بڑھا اور اس کے لال گال کو چوم لیا۔ اس نے فوراً ہی مجھے دھکا دے کر پرے کیا اور بولی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تو میں نے کہا، باجی یہ بےہودگی نہیں، پیار ہے، اور پھر آگے بڑھ کر اس کو دوبارہ چومنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ ہٹا کر مجھے اپنے سے پرے کر دیا اور بولی، تم عجیب لڑکے ہو، مجھے باجی بھی کہتے ہو اور میرے ساتھ بےہودہ حرکات بھی کرتے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ ارمینا کا لہجہ بات کرتے ہوئے کوئی غصیلا نہ تھا بلکہ کافی ہموار تھا، جیسے وہ اس صورتحال پر مزہ لے رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میں بھی شیر ہو گیا اور اس سے بولا کہ اگر آپ باجی کہنے پر ناراض ہوتی ہیں تو میں آپ کو ڈارلنگ بھی کہہ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کا رنگ کچھ اور سرخ ہو گیا اور وہ سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈارلنگ کے بچے بھاگو یہاں سے، ورنہ ابھی دار جی آ گئے نا تو تمہاری یہ ساری شوخیاں اور شرارتیں نکال دیں گے۔ ارمینا کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ باجی آپ اپنے دار جی کی فکر نہ کرو کیونکہ وہ کم از کم 2 گھنٹے بعد آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا، میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے پی سی او سے ٹرین کے بارے میں معلومات کی تھی اور ریلوے والوں نے مجھے بتلایا تھا کہ ٹرین کم از کم 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ میری بات سن کر ارمینا نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، بڑے تیز ہو تم۔ ارمینا کی بات سن کر میں آگے بڑھا اور اسے گلے لگا کر بولا، میں کوئی تیز نہیں ہوں ڈارلنگ، یہ سب آپ کے پیار نے سکھایا ہے، اور ایک بار پھر اس کو چوم لیا۔ اب کی بار اس نے واجبی سے مزاحمت کی اور بولی، مجھے چھوڑو بدتمیز۔ لیکن بدتمیز کہاں چھوڑنے والا تھا، سو میں دوبارہ سے بولا، بس تھوڑا سا پیار کرنے دو نا جان۔ تو وہ میری باہوں میں کسمساتے ہوئے بولی، اف، اور کتنا پیار کرو گے، آپ چھوڑ بھی دو نا۔ لیکن میں نے اس کو نہیں چھوڑا، پھر میں نے ان کے گال پر بوسہ کر دیا۔ وہ بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو میں نے مستی میں ڈوبے لہجے میں کہا، آپ سے پیار کر رہا ہوں میری جان۔ وہ کہنے لگی، اب تم گھر جاؤ۔ لیکن میں کب ہار ماننے والا تھا، میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور لبوں سے ان کے دل کے دروازے پر دستک دیتا رہا۔ وہ اس عمل میں ایکٹیولی تو میرا ساتھ نہ دے رہی تھی، لیکن اب مجھے منع بھی نہیں کر رہی تھی بلکہ میرے ساتھ اس عمل کا لطف اٹھا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تھوڑا پیچھے ہٹی اور بنا کچھ کہے مجھے اندر کمرے میں لے گئی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر تک ارمینا میرے ساتھ لپٹ کر لیٹی رہی، پھر وہ بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی طرف جاتے ہوئے
एक पुराना सा कपड़ा मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, ये लो और इससे अपने आप को साफ कर लो। और मैंने उसे कपड़ा लेकर अच्छी तरह साफ किया और फिर वो कपड़ा फेंक कर जल्दी से पास पड़े हुए अपने कपड़े उठाकर दुरुस्त कर लिए। इतनी देर में अरमीना भी वॉशरूम से वापस आ गई थी। आते साथ ही वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे अपने गले से लगाकर बोली, जान जी, दिल तो बहुत चाह रहा है कि तुम्हारे साथ मज़ीद मस्तियाँ करूं, लेकिन मजबूरी है कि घर वालों के आने का टाइम भी हो गया है, इसलिए बाकी मस्तियाँ फिर कभी करेंगे। और फिर उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैं घर आ गया और रास्ते में उसके बारे में ही सोचता रहा कि बज़ाहिर वो किस कदर रेज़रू किस्म की लड़की है। फिर मुझे उसकी खूबसूरती और दीगर चीज़ें याद आना शुरू हो गईं और इसी असना में मैं घर पहुंच गया और जाते साथ ही सीधा वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया और अरमीना और ख़ास कर उसके लाल लाल गालों का तस्वर करते हुए नहाने लगा। फिर पता नहीं कैसे अचानक ही मेरे जहन में रबे का ख्याल आ गया और उसके साथ ही याद आया कि मुझे तो लाइब्रेरी भी जाना था। रबे की सोच आते ही अरमीना का तस्वर जाने कहाँ चला गया और उसकी जगह मेरे जहन में रबे का मनहूस चेहरा आ गया, जिसे सोचकर मैं खासा बेमज़ा हुआ। और फिर मैं जल्दी से नहाकर उसकी दुकान की तरफ भागा और रास्ते में दुआ करता रहा कि उसकी दुकान खुली हो और उसके साथ साथ उसका मूड भी अच्छा हो। और जैसे ही मैं रबे की दुकान के करीब पहुंचा तो दूर से मुझे उसकी दुकान बंद नजर आई। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो उसकी दुकान पर एक बड़ा सा कागज़ चिपका हुआ नजर आया और मैं चलते चलते उसकी दुकान पर लगे नोटिस के पास पहुंचा और उसे पढ़ने लगा। दोस्तों, यकीन करो, वो नोटिस पढ़कर मुझे एक अजीब सी कमीनी खुशी हुई। उस पर लिखा था, बवजह वफ़ात वालिद साहब दुकान 15 दिन के लिए बंद रहेगी। और नीचे फुट नोट में रबे ने अपने गांव का पता भी लिखा था, जो ज़िला साहिवाल के करीब का कोई गांव था। नोटिस पढ़कर मैंने साथ वाले दुकानदार से पूछा कि रबे के वालिद साहब कब फौत हुए हैं, तो वो कहने लगा कि ये आज सुबह की बात है। उसके बाद मैं अपने पुराने मोहल्ले चला गया और यार दोस्तों के साथ खूब गपशप लड़ा कर रात को वापस घर आ गया। अगली सुबह तैयार होकर जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो मैं कश्मकश का शिकार हो रहा था कि अरसला को लेने उसके घर जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि अरसला ने मुझे बताया था कि उसकी बड़ी बाजी उसे छुट्टी करवा देगी। फिर सोचा कि ये बात तो अरसला ने मुझे कल भी बताई थी, लेकिन अरमीना ने उसको छुट्टी ना करने दी थी। अरमीना का नाम जहन में आते ही मेरे अंग अंग में एक जलतरंग सांस बजने लगा और मैं खुद से ये कहता हुआ अरमीना के घर की तरफ चल पड़ा कि अरसला स्कूल जाए या ना जाए, मेरी भला से।